वनक्कम, मैं हैदर अली सैयद आसिफगंज से यूनाइटेड अंडर तमिल सेवा। Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Yes, so How are you, bro? I'm fine, bro. Alhamdulillah. Yeah, آپ کیسے ہو؟ मैं ठीक हूँ. Actually, has earned your anger and not the people who went astray. तो ये जो 4 पॉइंट है, अल्लाह से नेमत बख्शी, जिस पे गजब उठाया, जो राह रास्त से हट गए हुए, सिरातुल मुस्तकीम क्या है, ये आप अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा. جی الحمدللہ. جی الحمدللہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. جی تو آپ نے جو کوشچن پوچھا ہے کہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو آئی تھنک جو صراط المستقیم ہے، آئی تھنک یہ راستہ ہے، یہ پروفیٹک وے ہے. اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ سارے مطلب گمراہ کن راستے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زمین میں 4 لکیریں کھینچی، تو آپ نے کہا یہ چاروں لکیریں جو ہے یہ آپ کو راستے سے مطلب باہر لے جائیں گے. جو سیدھا راستہ ہے وہ میرا راستہ ہے. یعنی جو صراط المستقیم ہے یہ وہ راستہ ہے، نہ کہ راستے. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، نہ کہ سیدھا راستے. وہ راستہ جن پہ انبیاء چلے اور جن راستوں پہ نیک لوگ چلے. تو یہ وہ راستہ ہے جس پہ نبی علیہ السلام اور باقی انبیاء چلے، اور ان کے ساتھ ساتھ سلف صالحین اور اہل بیت کرام، باقی جو نیک لوگ ہیں وہ اس راستے پہ چلے. جی تو اوکے، تو صراط المستقیم کہاں سے شروع ہوا ایکچولی؟ صراط المستقیم پہلے انبیاء سے سٹارٹ ہوا. مطلب کہاں سے؟ کس پہلا انبیاء بولے تو کون؟ آدم علیہ السلام. اوکے، تو یہ سب مطلب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. یہ اللہ نے سب صراط المستقیم کے جو پرنسپلز ہے، سیدھے راستے کا جو پرنسپل ہے، گاڈ گائیڈڈ پارٹ کا جو پرنسپل ہے، وہ سب آدم کی پہلی نسل کو سکھا دیا گیا تھا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جو جس طرح مطلب ایپوک آگے جاتا رہتا ہے، ایرا چینج ہوتا رہتا ہے، تب دوسرے مسائل آتے ہیں، دوسرے پرنسپلز آتے ہیں جو ہمیں نیڈ ہوتی ہے، جن کی نیڈ ہوتی ہے. تو اس طرح کے لیے مطلب پروفٹ آتا ہے تو وہ مسیح لے کے آتا ہے. تو جو یہ پرنسپلز ہے یہ بالکل انکریز ہوتے رہتے ہیں. We don't have any rigid principles from the basic. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی مطلب چینجز ہوئی، کتنی انہینس ہوئی پرنسپلز، کتنے سیرت اور شریعہ اور بڑی، بہت ساری چینجز ہوئی. جی اچھا چلو، یہ تو سمجھ گیا. پھر یہ صراط المستقیم پہ جس پہ نعمت بخشی وہی سب آپ کے کون ہیں وہ لوگ اللہ نے جس کو فیور کیا؟ جی وہ لوگ ہیں جو جو انبیاء کے راستے پہ چلے، یعنی جو سیدھا راستہ نہ کہ راستے. وہ راستہ جن پہ انبیاء کرام چلے وہ راستہ، اور ہمارے لیے رسول اللہ کا راستہ. تو وہی ایک ہی راستہ ہے، مطلب ایک ہی راستہ ہے جو سب انبیاء نے فالو کیا. جی اور وہی راستہ پھر سلف صالحین نے فالو کیا اور اہل بیت کرام نے فالو کیا. جو مین جو بیسک جو راستے ہیں وہ آدم کی پہلی نسل کو اللہ نے سکھا دیا تھا. اب اس میں کچھ نہ کچھ ایبروگیشن، کچھ نہ کچھ چینجز 19-20 کی چینجز ہوتی گئی ہے. باقی بیسک جو فاؤنڈیشن تھا وہ آدم کے زمانے میں آ چکا تھا. برابر؟ جی بالکل. ایکچولی اگر ہم کہیں تو نوح علیہ السلام جو کہ پہلا رسول تھا اس سے مطلب زیادہ انہینس ہوا. مطلب جس طرح ہیومن ایولیوشن، برین کا ایولیوشن ہوا دھیرے دھیرے، انسان مطلب کیا بولتے ہندی میں جاگرت ہوا سماج کے بارے میں، وقت کے بارے میں، ماحول کے بارے میں. اس طرح اس کی پرنسپل، اس کی نیچر، اس کی اکوموڈیشن چینج ہوتی رہی. تو یہ صراط المستقیم ہو گیا جس پہ اللہ نے نعمت بخشی. یہ بھی کلیئر، آپ کا ویو سمجھ لیا. جس پہ غضب اٹھائے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام کے راستے سے ہٹ گئے تھے. کوئی اسپیسیفک لوگ؟ مطلب ابو جہل
ابو لہب، وہ لوگ جو اینٹی رسول تھے، یعنی یہ تو اسلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آدم کے زمانے سے کون لوگ ہیں وہ؟ وہی جنہوں نے اپنے انبیاءوں کی کتابوں کو نہیں مانا، اپنے انبیاءوں کی ہدایت کو نہیں مانا. آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال مطلب نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو حق کی طرف بلایا، لیکن کتنے کم لوگوں نے مانا. تو صراط المستقیم پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے رہتے ہیں. اور آدم کے زمانے میں کون صراط المستقیم سے ہٹا؟ جی وہ حابیل، آپ نے سنا ہوگا اس کا قصہ. تو تو بہت سارے لوگ ہیں، اور ہمارے پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے کون صراط المستقیم پہ تھا کون نہیں تھا. تو میں ان شارٹ آپ کو بتاتا قرآن میں سب آنسر ہے، قرآن میں سب آنسر ہے، میں صرف آپ کو چیک کر رہا تھا. اور یہ جو راہ راست سے ہٹ گئے ہوئے ہیں، جی وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے راستے سے ہٹ گئے ہیں. جو سیدھا راستہ اللہ نے انبیاء کے تھرو ہمارے لیے ایک نمونہ مطلب بھیجا تھا. رسول وسلم کی ذات سب سے بڑا نمونہ ہے ہمارے لیے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو نہیں کرے گا، دوسرے کسی ذات کو فالو کرے گا، تو وہ صراط المستقیم تک نہیں لے جا پائے گا ہمیں. بالکل اس شخص کو فالو کرے گا جو رسول اللہ کو فالو کرتا ہے. تو وہ بات تو صحیح ہے، وہ وہی راستہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، سیدھا ایک ہی راستہ. اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم ایک ہی راستہ، یعنی سیدھا راستہ، نہ کہ سیدھا راستے. ایک ہی راستہ ہے. اور اس کو جیسے آلریڈی بات ہے، تو راہ راست سے جو ہٹ گئے ہوئے وہ ابھی آپ نے مطلب تو جو جس پہ غضب اٹھایا اور جو راہ راست سے ہٹ گئے ہوئے، دو الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں. تو وہ ابھی آپ نے مجھے تھوڑا سا برابر نہیں بتا پایا. جی بالکل. جو سیدھا راستہ، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، جو سیدھا راستے پہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کو فالو کیا، ان کی اتباع کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مطلب قوم انسانوں کو بنایا، تو ان کے لیے راستہ دکھایا کہ میرے بندے سیدھا راستہ کون ہے. تو اس کے لیے انبیاء کرام رسول بھیجے ہمارے پاس. تو وہی ان کا راستہ ہمارے لیے ایک سیدھا راستہ ہے. باقی جو بھی راستے ہیں، جو بھی ویز ہے گاڈ تک پہنچنے کے لیے، وہ سارے فالس ہے، غلط ہے، اور وہ صراط المستقیم سے بالکل ہٹے ہوئے راستے ہیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر ہیں یا وہ کسی کو فالو کر رہے تھے؟ جی اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہے، بالکل وہ فاؤنڈر نہیں ہے. اسلام تو دین ہے پہلے سے، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام میں. آپ اسلام کے بالکل آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ پہلے نبی. تو پھر وہ فاؤنڈر نہیں ہے تو کس کو فالو کرتے تھے؟ وہ کس دین کو فالو؟ یہ بات آپ نے بہترین بات کی. اس کا جواب قرآن میں خود ہے کہ اے مومنو، شاید مجھے وہ ورس یاد نہیں ہے، اے مومنو آپ کے لیے بہترین نمونہ کون سی رسول وسلم کے ذات ہے. اور رسول وسلم کو بتا رہا ہے کہ آپ فالو کرو کس کو؟ ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. آپ دیکھو کہ ہمیں کتنی جو سنتیں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی فالو کرنی پڑ رہی ہے. تو بہت سارے چیزیں جو انبیاء کرام کے اسے کہتے ہیں مطلب سند، ان کی وہ لے کے چلنی پڑتی ہے. یہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی وے ہے. انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے رسول وسلم تک ایک ہی راستہ ہے. ہر انبیاء دوسرے انبیاء کی شریعت، یعنی اگر کچھ ایمنڈ کرنا پڑتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو وہ کرتا ہے، باقی وہی آگے لے کے چلتا ہے. ایکچولی میں نے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یہ جو صراط المستقیم ہے یہ دین ابراہیم کے بارے میں ہے، جو جس پہ نعمت بخشی وہ سب انبیاء کے راستے ہیں، اور جو جس پہ غضب اٹھایا وہ یہودی جوز لوگ ہیں، اور جو راہ راست سے ہٹ گئے وہ کرسچن لوگ ہیں. یہ انہوں نے مجھے ایسا ایک ایکسپلینیشن دیا ہے. تو یہ آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو رسول بھیجا، اگر ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے، دوسرے ویز کی اتباع کریں گے. آپ دیکھیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ اس ٹاپک میں نہیں بات کر، اس ٹاپک میں نہیں بات کر. جیسے صراط المستقیم پہ، صراط المستقیم کو انہوں نے ابراہیم کے دین حنیف کو کہا ہے. جی. اور جس پہ غضب اٹھایا وہ یہودی لوگ، جو پہ غضب اٹھایا اور جو راہ راست سے ہٹ گئے وہ کرسچن لوگ ہیں. ان کا یہ انٹرپریٹیشن ہے اس آیت پہ. کیا آپ ریپیٹ کریں پھر سے، جن کو کیا جوز؟ یہ جو جس پہ نعمت بخشی وہ مسلمان لوگ ہیں، جس پہ غضب اٹھایا وہ یہودی لوگ ہیں، جس پہ جو راہ راست سے ہٹ گئے وہ نصرانی لوگ ہیں. جی یہ بات تو بالکل صحیح نہیں ہے. اور یہ صراط المستقیم کے بارے میں انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ دین ابراہیم ہے، ملت ابراہیم، دین ابراہیم ہے. ہاں وہ بات تو صحیح ہے. دین ابراہیم تو سیدھا راستہ ہے، اور جو سیدھا راستہ آتا ہے وہ تو رسول وسلم تک آتا ہے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے. جب ہم دین ابراہیم، اس آیت کو اگر صراط المستقیم کو دین ابراہیم سے جوڑتے ہیں تو پھر ہم نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو ڈیلیٹ کرتے ہیں نا.
نہیں نہیں بالکل نہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی نوح علیہ السلام سے اور آدم علیہ السلام سے لے کر ہاں لیکن ابراہیم اگر صراط المستقیم سے قرآن میں سورہ عمران آیت نمبر 33 میں لکھا ہوا ہے نا، آدم، نوح، خاندان عمران، خاندان ابراہیم، اللہ نے ان کو نعمت بخشی، اور پھر سورہ چیپٹر 42 ورس 13 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو اسی دین پہ چلنا ہے جو دین نوح علیہ السلام چلے تھے، اسی دین پہ پیغمبر محمد چلے ہیں، اور وہی بالکل دین پہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ بھی چلے ہوئے ہیں۔ بالکل تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صراط المستقیم جو تھا وہ جو دین نوح علیہ السلام فالو کرتے تھے وہی سیدھا راستہ ہے۔ جی بالکل، جو آدم علیہ السلام فالو کرتے تھے، شیت علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، جو بھی انبیاء علیہ السلام تھے، جو وہ راستہ فالو کرتے تھے وہی صراط المستقیم۔ لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جوڈیزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، تینوں کو ہم ابراہیم ریلیجن کہتے ہیں، بلکہ تینوں ریلیجن نوح علیہ السلام باقی شعیب علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں ابراہیم ریلیجن کہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم، آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام بھی ہمارے مطلب جد ابراہیم، انبیاء کے جد ہے، لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام کو اب الانبیاء کہتے ہیں، کیونکہ جو شریعت کی جو براڈ اسپیکٹرم ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی، جو براڈ اسپیکٹرم ہے، یعنی مطلب آپ دیکھیں کہ ختنہ کرنا یا ذبح کرنا یا بہت سارے ایسے قصے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہمیں ملی، اس لیے ہم اس کو زیادہ کنٹریبیوشن دیتے ہیں جس کی ہماری طرف زیادہ زیادہ کنٹریبیوشن ہو، اس کو زیادہ ہم ویلیو دیتے ہیں۔ ابھی قرآن کی ایک آیت ہے، جیسے آپ نے ذبح کرنے کو کہا ہے، یہ جی ذبح جی کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے جی، ہندوستان ابراہیم میں۔ علیہ السلام سے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے نہیں چلا ہے، یہ پہلے زمانے اچھا، سے چلا، آدم علیہ السلام سے ہی چالو ہے یہ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں جو ہمارے جو کل دیوم جس کو کہتے ہیں، کل دیوم کو مطلب سمجھتے ہو گے آپ؟ نہیں نہیں، کل دیوم بولے تو اینسسٹرل گیٹ ٹوگیدر، جہاں مطلب ہمارے اپنے پوروج کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی جو ایک گیٹ ٹوگیدر پلیس ہوتا ہے جہاں جاتے ہیں اور اچھا، وہاں بکرے یا مرغی کاٹتے ہیں۔ چلو ٹھیک۔ ہاں، یہ اور قرآن کی آیت بھی کہتی ہے کہ ہم نے سبھی جنریشن کو سیکریفائس کو کہا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو سیکریفائس کرو۔ یہ جو کلچر ہے پورے ہندوستان میں فالو ہوتا ہے، افریقن کلچر میں فالو ہوتا ہے، اور یہ الگ الگ کلچر میں بھی یہ چیز فالو ہو رہا ہے۔ جی جی، آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے بھی ہوا ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام تک ہم سے مطلب رولز اور ریگولیشن پہنچے کہ کس طرح ذبح کرے، کہاں ذبح کرے، کیا سنت ہے، کیا ہے، مطلب وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم تک پہنچی۔ اس لیے ان تینوں مذاہب کو ابراہیمک ریلیجن کہتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم تک جو باتیں پہنچی وہ براڈ اسپیکٹرم میں پہنچی۔ لیکن ایکچولی جب آپ ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی جو مشن تھے وہ تو لمیٹڈ تھے، وہ اپنے فیملی کے لیے تھا، انہوں نے جو بھی دعا مانگی اپنی فیملی کے لیے مانگی ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں جب اللہ نے ان کو ٹیسٹ کیا اور ان کو کووننٹ معاہدہ ہوا اللہ اور ابراہیم کے بیچ میں، تو ابراہیم نے بولا یہ وعدہ میرے بچوں کے لیے بھی ہے، تو اللہ کا جواب دیتے کہ یہ جو آپ کے جو برے بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ جی بالکل۔ مطلب یہ جو کووننٹ ہے برے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو پورے قرآن میں آپ اگر دیکھو گے تو خاندان ابراہیم کی ہسٹری ہے، آدم، نوح، خاندان ابراہیم۔ اب جی خاندان ابراہیم کی ہسٹری میں اگر آپ اور میں خاندان ابراہیم کے ہسٹری میں کچھ اللہ نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ نئے قانون کو ڈالا تھا، جیسے کہ سرکمسیشن ایک قانون ہوا جو صرف خاندان ابراہیم کے لیے سرکمسیشن ہے وہ، اور اچھا، ہاں باقی دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر سرکمسیشن قرآن میں کہیں نہیں ذکر ہے سرکمسیشن کا، کیونکہ اور آدم علیہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پرفیکٹ بنا کے بھیجا ہے، تو کوئی عیب جی نہیں ہے ان کے اندر۔ تو سرکمسیشن جو ہے وہ ایک معاہدہ، اللہ نے جب ابراہیم کو ٹیسٹ کیا تھا، اور وہ ٹیسٹ میں پارٹ آف جو تھا وہ سرکمسیشن تو بھی آپ پارٹ آف۔ آپ ابراہیم کی جو اولاد ہے وہ کسے مانتے ہیں؟ کیا جو ابراہیم کی ابراہیم کی جو اولادیں ہیں، جو بنی اسرائیل ہے اور بنی اسماعیل ہے، یہ دو لوگ ہیں، اسحاق اور اچھا، یہ جو دو کمیونٹی ہے وہ ہے، اور ان کے بارے میں ہی قرآن میں زیادہ ذکر ہے، اور خاص کر جو خاندان ابراہیم بنی اسرائیل کے بارے میں زیادہ ذکر ہے، تو جو آپ کا کیونکہ کہنا ہے کہ مطلب جو یہ رولز اور ریگولیشن ہے یہ خالی مطلب ہاؤس ہولڈ آف ابراہیم کے لیے ہے، یہ آپ کا یہ کہنا ہے؟ دیکھو سرکمسیشن تو وہ تو صرف خاندان نہیں ابراہیم کے نہیں، لیے ہے، سرکمسیشن باقی نہیں، بالکل مطلب سب کچھ جو ابراہیم سے ہم تک جو سنت پہنچی وہ خالی مطلب ہاؤس ہولڈ کے لیے ہے، یہ آپ کا نہیں کہنا ہے؟ نہیں، آپ نہیں سمجھے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، دیکھو یہ کہانی ہے، جیسے کہ 60% قرآن صرف ہسٹری ہے،
جی 60% قرآن صرف ہسٹری ہے اور وہ ٹائم ٹریول بک ہے جو آپ کو آدم کے زمانے میں لے جاتا ہے. پھر فرشتوں کے زمانے میں جب اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں دنیا میں, تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو پھر بنا رہے ہو کہ جو خون خرابہ کریں گے, ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں. تو جی یہ ایک ٹائم ٹریول بک ہے. آدم کے زمانے میں کیا ہوا, جنات ابلیس کے زمانے میں کیا ہوا, پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا, پھر ذوالقرنین کے زمانے میں کیا ہوا, اور پھر آخری میں خاندان ابراہیم کا ذکر ہے. اور یہ ٹائم ٹریول بک ہے. اور جیسے کہ فار ایگزامپل یہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو, اللہ نے صراط المستقیم جس کو دیا ہے وہ تو آدم کی مدر کالونی کو دیا ہوا ہے. اور جس پہ نعمت بخشی وہ ایک خاص بندہ ہے جس کو اللہ نے پروفیسی کیا تھا. چیپٹر 2 ورس 30 آپ کھول کے پڑھیں گے, آپ ذرا کھول کے پڑھیے اس کو. جی کیا چیپٹر؟ چیپٹر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 30. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Chapter 3. And recall whenever the Lord said to the angels, I am, according to my usual practice, going to appoint a supreme religious head in the land to convey my message to human beings and to execute my will in the universe. They said, will you create also therein such people as well as جی ہاں, تو یہاں جو ایکچولی جو آپ نے جو خلیفہ ورڈ ہے, خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر, برابر. اور اب آپ سورہ چیپٹر 49 ورس 13 جب پڑھیں گے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے, ہم نے ایک مرد ایک عورت سے دنیا بنائی, دنیا کے لوگوں میں شعبے و قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, تم میں سچا وہی ہے جو تقویٰ رکھے. اب شعبہ و قبائل, شعبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شعبے ڈپارٹمنٹ آف ورک نا. جی 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 ہاں, جیسے آدم اور جیسے یہ سورہ چیپٹر 49 ورس 13 آپ کھولیں گے تو وہاں پہ علماء لوگ نے رانگ انٹرپریٹیشن کیا ہے, نیشن اینڈ ٹرائب ڈالا ہے. نیشن ٹرائب نہیں ہے وہاں پہ, شعبے کا مطلب ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ آف ورک. اب آدم اور حوا کے جو زمانے میں آدم کو جڑوا ہوتے تھے, ایک مرد ایک عورت, اور ان کے بہت سارے بچے ہوئے. کوئی کہتا ہے کہ 70 بچے ہوئے, کوئی کہتا ہے 64 بچے ہوئے, ٹوینس. پھر اس کے بعد جب اور ایک بچے کو ایک پروفیشن دیا گیا, ایک شعبے میں ڈپارٹمنٹ آف ورک میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اور اس میں سے ایک جو شعبہ ہے وہ ہے ایڈمنسٹریٹر کا, خلیفہ کا. تو یہ جو چیپٹر 2 ورس 30 ہے, یہ اس خلیفہ کی بات کر رہا ہے جو مدر کالونی کے اندر آیا تھا. کالونی سسٹم میں ایک ہوتا ہے جو چیف ہوتا ہے, تو پہلا چیف جس کا ذکر قرآن کہہ رہا ہے وہ جو آدم کے تیسرے بچہ جس کا نام سیٹ ہے, SET, سیٹ, شیش علیہ السلام جس کو کہتے ہیں اس میں, اور انڈین ٹیکسٹ میں اس کو شیوا کہتے ہیں, جس کو شیوا جو پہلا پانڈین. ہاں, تو یہ جو پہلا خلیفہ جو ہے تو آپ کا جو پروفائل, تو سوری دا فرسٹ خلیفہ شیوا علی شت, آپ کا مطلب آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ ہاں بس وہی ہے. اور جس پہ نعمت بخشی ہے, جو صراط المستقیم ہے, وہ تو سیدھا راستہ ہے جس کا پرنسپل قرآن کے اندر پورا مینشن ہے. جب پرنسپل پہ مولوی لوگ بات نہیں کرتے, جیسے کہ بہت سارے پرنسپلز ہیں جو میں بعد میں بات کروں گا صراط المستقیم کے پرنسپل کو. اب دوسری بات, جس پہ نعمت بخشی, نعمت جو تھا جس کو اللہ نے پہلے سے ہی پروفیسائز کر دیا تھا کہ میں اپنا ایڈمنسٹریٹو خلیفہ بھیجنے والا ہوں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شیوم جو ہے, شیوم جو تمل ورڈ ہے, شیوم کا مطلب ہوتا ہے اللہ. شیوم ایم جب ہم لگاتے ہیں تو اللہ کا رسول دنیا میں اللہ کا نمائندہ, اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. نہیں, میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں نا بھائی, وہ تو نمائندہ ہے. ہاں, تو پھر شیون کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ آن ارتھ. تو یہ جو چیپٹر 2 ورس 30 میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ پہلا خلیفہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے, جس کو اللہ نے سب نعمت دی اور جس کو اللہ نے قلم سے سب نعمتیں سکھایا, جو چیپٹر 96 1 to 5 میں کہا گیا ہے کہ ہر انفارمیشن اللہ نے قلم سے سکھایا. تو یہ چیزیں ہیں. تو آدم کے زمانے میں جو واقعہ ہوئے ہیں وہ سب پکچرائز کیا ہوا ہے. پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں جو پہلا مرڈر کیا, اللہ نے اس کو بددعا دے کے بھگا دیا قابل کو. تو جس پہ اللہ نے غضب اٹھایا وہ قابل کی اولاد ہیں, جن کی شکل اللہ نہیں دیکھے گا,
اور ان کو کبھی کوئی پیغمبر نہیں آئے، اس لیے یورپ کی جو نسل ہے وہ ہنٹر گیدرر کینیبل سوسائٹی ہے، ان کے اندر کوئی نبی آئے نہ کوئی آئے، صرف ان کا کلچر ہی سیکس فوڈ اینڈ وائلنس کا ان کا کلچر ہے، فیوجیٹو ہے وہ لوگ. اور جو راہ راست سے جو راہ راست کا جو ذکر سورہ فاتحہ کہہ رہا ہے، وہ خاندان ابراہیم میں جو ان کے جو بچے ہیں، بلڈ لائن آف ابراہیم، بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے کہ ان کو پیغمبر بھیجے گئے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کو مارا، اپنی کتابوں کو ڈسٹارٹ کیا، اور صراط المستقیم کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ کی بات، آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ جو راستے سے بڑھ گئے وہ ریجڈ پیپل ہے، مطلب کیا کہ وہ پہلے ہی فکر سے وہ حابیل کی نسل میں ہے. جس پہ غضب اٹھایا، وہ اوکے ہاں، جس پہ غضب اٹھایا وہ. اور آپ اگر بائبل پڑھیں گے تو جب روم اور کسرا جو لوگ تھے، گورے لوگ، یہاں مطلب آپ کا کہنا تھا جو مطلب ابراہیمی فیت کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سیدھے راستے پہ ہیں. نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو 4 پوائنٹ جو بتا رہا ہوں میں، صراط المستقیم تو ہو گیا جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ، جس کا پرنسپل قرآن میں ذکر ہے، جس پہ نعمت بخشی وہ شیوا ہے یا شیش علیہ السلام ہے یا سیٹ ہے، یا اور جو جس پہ غضب اٹھایا، غضب کس پہ اٹھایا؟ اللہ کی بددعا کس کے اوپر ہے؟ قابل کی اولادوں پر ہے، جس کو اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجا، اور وہ ہنٹر گیدرر کینیبل سوسائٹی، ان کے پاس کوئی تمیز ہی نہیں ہے رہنے کا. سمجھ رہا ہوں؟ ہسٹری دیکھو گے تو یورپ میں کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی سویلائزیشن نہیں ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھو گے تو پیرامڈس ہے، ہائیلی سویلائز سوسائٹی میں آدمی رہ رہا تھا. پھر اس کے بعد جس پہ غضب اٹھا، جس پہ نعمت جو راہ راست سے ہٹ گئے ہوئے، راہ راست سے ہٹنا مطلب ہوا کہ ابھی خاندان ابراہیم میں بنی اسرائیل کے اندر کتنے نبی آئے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پروف نہیں ہے کہ شیت علیہ السلام شیوا ہے. پہلی بات تو یہ، کیونکہ شیوا جو ہے وہ پیگن گاڈ ہے انڈیا کا، تو وی کانٹ سے کہ شیوا. پہلے میری بات سنیے کہ شیوا جو ہے وہ شیت علیہ السلام ہے. اس کا کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس، اور اگر ہو بھی تو بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. وہی جو بھی انبیاء اس سے پہلے گئے، ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا. ہمیں جو راستہ ملا ہے وہ رسول اللہ کا راستہ ملا ہے، ہمیں اس کے راستے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حساب سے تو وہی دین کو فالو کیے جو دین نوح علیہ السلام فالو کیے. اور نوح علیہ السلام جو جس خاندان سے آئے ہوئے ہیں، جی، پہلے بہت ساری چیزوں کا ایمنڈ ہوا، بہت ساری چیزیں چینج ہوئی، بہت ساری چیزیں انہینس ہوئی، اور جو اکثر دین ہے وہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اس کی سند بہت موجود ہے ہمارے، یعنی اسرائیلی روایت دیکھیے آپ، بہت مطلب ابو الانبیاء علیہ السلام ابراہیم جو ہے، اس سے ہم تک بہت باتیں پہنچی. اس سے جو بھی پہلے تھی اتنی سالڈیٹی سے ہم تک نہیں پہنچی. ابراہیم یونیورسل میسنجر نہیں ہے نا، ابراہیم علیہ السلام یونیورسل میسنجر نہیں ہے. تو اس سے پہلے کون سا یونیورسل میسنجر تھا؟ یونیورسل میسنجر صرف رحمت للعالمین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل میسنجر ہے. لیکن جب مدر کالونی جب آیا تھا، مدر کالونی میں آدم کے جو شعبے میں جو خلیفہ ہے، جس کو سب شعبے مانتے ہیں، اسی لیے شیش علیہ السلام کا ذکر ہر جگہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا ہر نمائندہ دنیا میں اس کا خلیفہ ہوتا ہے. خلیفہ مطلب نمائندہ. اللہ کا ہر انبیاء، ہر رسول دنیا میں اس کا خلیفہ ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں پہلا خلیفہ کون ہے؟ جی بنی اسرائیل میں پہلا خلیفہ کون ہے؟ جی، ابراہیم. نہیں، قرآن کے حساب سے بتائیے. آپ قرآن کی آیت بھی دیجیے. اچھا، چلو لیتے ہیں ہم. اگر آپ کا کہنا ہے کہ شیت علیہ السلام پہلا، اگر آپ کا کہنا ہے کہ شیت علیہ السلام پہلا خلیفہ تھا بنی اسرائیل کا، آپ کا کہنا یہ ہے؟ نہیں، میں نے کب کہا کہ بنی اسرائیل کا ہے؟ بنی اسرائیل تو خاندان ابراہیم کے بعد آئے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا پیریڈ جو ہے، ٹائم لائن جو ہے 2000 BC میں چالو ہوتا ہے. اچھا، بنی اسرائیل کا پہلا پیغمبر جسے مطلب اسرائیل کہتے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام ہے. نہیں، یعقوب، میں پیغمبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خلیفہ کی بات کر رہا ہوں. کیا خلیفہ مطلب؟ بادشاہ، پہلا بادشاہ قرآن کے حساب سے چیپٹر 2 ورس 246 آپ کھولو گے تو اس میں مل جائے گا. کیا کنگ ڈیوڈ؟ چیپٹر 2 ورس 246. 246. ہاں، جیسے آپ نے کہا کہ سب لوگ خلیفہ ہیں، سب راجا ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. نہیں، میں نے نہیں کہا سب راجا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا جو انبیاء ہوتا ہے وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے. ابھی دیکھو چیپٹر 3 ورس 144 میں انبیاء میسنجر کہتے ہیں میرے بھائی. 246 ہے، خلیفہ نہیں ہے. میسنجر اور خلیفہ میں بہت فرق ہے. اس لیے آپ پڑھیے چیپٹر 2 ورس 246 میں سے 251 تک.
पहला रुकू में पूरा जिक्र ही है कि उनको राजा की जरूरत थी, खलीफा की जरूरत थी, तो सॉल अपॉइंट होता है पहला राजा, और उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम गोलायत को मारते हैं, और दाऊद के जो ब्लड लाइन है वो खलीफा का किंगशिप मिल जाता है उनको। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो ये है 246 ये मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहा है। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, जालूत तालूत के बारे में है, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में है 246। अच्छा। हाँ। वहाँ क्या है कि क्योंकि पैगंबरशिप तो बनी इजराइल में हमेशा रहते थे, लेकिन उनके पास राजा नहीं थे, तो फिर उन्होंने अल्लाह पैगंबर के पास गए, बोले हमको राजा चाहिए, तो आक ऑफ सकीना आती है, पेटी, मूसा की पेटी आती है, और सॉल को अल्लाह ताला ने राजा अपॉइंट करते हैं। फिर वो आर्मी लेकर के गोलायत से लड़ाई करने जाते हैं, और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की एंट्री होती है, दाऊद अलैहिस्सलाम गोलायत को मारते हैं, और दाऊद को अल्लाह ने किंगशिप दिया है, मतलब उनके खानदान में ही बादशाहत आएगी बनी इजराइल के अंदर। खानदान इब्राहिम का जो बादशाह है वो बनी इजराइल है, या पूरे कुरान में लिखा हुआ है जी। तो पढ़े आप जी, आपकी बात नहीं, कुरान में लिखा हुआ है। नहीं, आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट बस ये खलीफाशिप जो है, देखिए खलीफाशिप जो है, हर आदमी खलीफा नहीं बन सकता, हर आदमी खलीफा नहीं बन सकता। देखिए, हर आदमी की बात नहीं है, एक आम आदमी और एक अंबिया नबीउल्लाह वो ज्यादा अफजल है कि एक आम आदमी। तो एक नबी हमेशा एक आम आदमी पे अफजल होता है। तो जो भी अल्लाह मेरी बात सुनिए, जो भी अल्लाह का नबी है, जो भी अल्लाह का कासिद है, वो ज़मीन पर उसका इमाम होता है, यानी लोगों का इमाम होता है, क्योंकि उसके पास दुनिया वो जहाँ वो मौजूद होता है वहाँ उसका सबसे ज़्यादा जो नेक होता है वो वही अंबिया होता है। तो इसलिए अल्लाह का खलीफा, अल्लाह का कासिद, अल्लाह का गवर्नर उन लोगों पे निगहबान वो होता है। खलीफा मतलब निगहबान, जो गवर्न करे। तो आप देखिए कुरान में अक्सर आया है कि ईसा अलैहिस्सलाम के कहेंगे बाद में कि या अल्लाह मैं उन पे तब तक निगहबान था जब तक मैं उनमें था। तो अल्लाह का कासिद, अल्लाह का रसूल खलीफा होता है तब तक जब आप देखें कि कुरान में पहले खलीफा अबू बकर की जरूरत नहीं पड़ी जब तक रसूल मौजूद थे, क्योंकि अल्लाह का कासिद उनमें मौजूद था, अल्लाह का खलीफा उनमें मौजूद था। नहीं, वो अलग टॉपिक है, यहाँ वो अलग टॉपिक है कि पहली बात तो बनी इजराइल एक होता है खलीफुल्लाह, खलीफा रसूलुल्लाह। अबू बकर खलीफुल्लाह नहीं है, अबू बकर खलीफा। टॉपिक से हट रहे हैं, मतलब यहाँ जो पॉइंट एक्चुअली क्या था कि बनी इजराइल में पैगंबर बहुत थे, लेकिन खलीफा जो है अल्लाह ने सॉल को अपॉइंट किया, और दाऊद अलैहिस्सलाम उसके ब्लड लाइन में बादशाहत है। वो चीज आप मानते हो कि नहीं मानते हो, वो पॉइंट है। क्या पहला खलीफा किंग डेविड था? किंग डेविड नहीं, सॉल है, सॉल SAUL। इससे क्या होगा? नहीं, इससे नहीं है, मैं वो नहीं बोला, कुरान पे लिखा हुआ है ना कि देखिए पैगंबरशिप तो बनी इजराइल में हमेशा रहे हुए हैं। चलो मान लिया शीत था, सोहेल था, इससे आपका क्या कहना है कि ये शिव भगवान है? आपका ये कहना है? नहीं, वो मैं टॉपिक पे कहाँ जा रहा हूँ, मैं टाइमलाइन थोड़ी ब्रेक कर रहा हूँ। मैं आदम के जमाने में शीश अलैहिस्सलाम है, मैं अभी बनी इजराइल के बारे में बात कर रहा हूँ। टाइमलाइन का डिफरेंस पहले समझिए ना। तो ये जो सूरह फातिहा में जो जिक्र हो रहा है, पहला जो शीश अलैहिस्सलाम के बारे में है, जिसपे नेमत बख्शी और जिसपे गजब उठाया वो काबिल की औलाद है, और जो राह रात से हट गए हुए, जो ये खानदान इब्राहिम को जो उनको असल में सीधा रास्ता चलना था, लेकिन उन्होंने सीधा रास्ता छोड़ करके ये ब्राह्मणों का रास्ता अपना लिया। देखिए हम दोनों इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि जो कुरान में जो दो बातें हैं, एक सीधा रास्ता, दूसरा वो रास्ता जिसपे अल्लाह का अज़ाब पहुंचा। तो जो सीधा रास्ता था वो अंबिया अलैहिस्सलाम का रास्ता है। क्या आप ये मानते हैं कि जो सारे अंबिया थे वो सीधा रास्ते पे थे और हमें उनकी आपको चैप्टर 42 वर्स 13 दिया ना, आपको चैप्टर 42 वर्स 13 में यही लिखा हुआ है कि जो आपको वही दीन पे चलना है जो दीन नूह अलैहिस्सलाम चले थे, वो दीन को पैगंबर भी चले हुए हैं, इब्राहिम भी चला हुआ है। आप बातों काट रहे हैं, किस पे रुके, किस पे कौन सा पैगंबर चला वो मैं नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ
کہ ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ فالو کیا وہ سارے انبیاء کا سیم راستہ ہے. کوئی انبیاء نے مطلب وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹا, چاہے وہ نوح ہو, شیت ہو, یا ابراہیم ہو, یا اسحاق ہو, یا کوئی بھی ہو, وہ وہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ ہے. نہیں عمر بھائی, آپ کے باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام کا شروعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن کہتا ہے وہ آخری اور انتم نبی ہیں. نہیں, میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہمیں کس کی اتباع کرنی ہے, ہمیں کون سا راستہ وہ دکھے رکے کون سا راستہ وہ ہے جو سیدھا ہے, اور کون سا راستہ وہ ہے جس میں اللہ کا عذاب پہنچا, کس میں اللہ کی نعمت پہنچی, کس میں اللہ کا عذاب پہنچا. تو اگر ہم دیکھیں ہمارے لیے وہ صرف کوئی راستہ نہیں ہے, بس ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. کیونکہ میں آپ کو ایک حدیث دیتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکے حدیث تو وہی ہے, قرآن صحیح حدیث تو کچھ اور بھی نہیں, نوز باللہ غلط تو نہیں ہے, اور قرآن سے ٹکراتی بھی نہیں ہے صحیح حدیث. چلو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 4 لکیریں کھینچی زمین پہ, تو آپ نے ایسے ایک سیدھے لکیر کھینچی. آپ نے کہا جو یہ راستے ہیں یہ گمراہ کن راستے ہیں, اور جو یہ ایک سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارے لیے کون سا راستہ ہے, چلو چھوڑے جو پیچھے انبیاء تھے, چھوڑے ان کو, عیسیٰ موسیٰ چھوڑے سب کو. اگر ہمارے لیے جو سیدھا راستہ ہے وہ ہے رسول وسلم کا راستہ. ہمیں پتہ ہے کہ بائبل, تورا, لیٹ اٹ بی ویدا, چلو ویدا بھی مان لے کہ یہ قرآن سے پہلے آئی, لیکن ہمیں کس کی اتباع کرنی ہے؟ ہمیں اتباع کرنی ہے اپنی کتاب قرآن کی, ہمیں اتباع کرنی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے پہلے کیا خلیفہ ہوا, کیا نہ ہوا, وی ڈونٹ کیئر. بس ہمیں اتباع کرنی ہے ان کا منسوخ ہوا, وہ آئے گئے اللہ کے حوالے, بس ہمیں اب اتباع کرنی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی یہ میرا پوائنٹ ہے, یہ صراط المستقیم ہے, اور جو گمراہ کن راستے ہیں وہ راستے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہیں. چلیے فار دا سیک آگے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, لیکن یہ دیکھیے یاسین جب آپ پڑھو گے, کیونکہ یاسین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے پہلے جتنے بھی نبی آئے اپنے اپنی قوم کے لیے آئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے لیے آئے ہوئے, الحمدللہ, وہ ایسے قوم کے لیے بھی آئے جس کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا, یعنی کہ قابل کی اولادوں کے لیے بھی وہ نبی ہیں. ماشاءاللہ, ہاں قابل کی اولادوں کے لیے بھی نبی ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے حال پہ چھوڑ دو. یاسین آپ پڑھ لیجیے 1 سے 11 تک. چلو اچھا ٹھیک ہے, مان لیا آپ کی بات. اب قابل کی اولاد کون ہے؟ جو اپنے آپ کو پرشین امپائر کہتے ہیں, جو یہ برہمنس ہیں, جو جتنے بھی گورے لوگ جو مڈل ایسٹ میں رہ رہے ہیں, یہ سب قابل کی اولادیں ہیں. اچھا, اور پیغمبر نے ان کو لیٹر بھیجا تھا روم اور کسرا کو, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اب چاند کے جب 2 ٹکڑے ہوئے تو کیرلا کا تمل بادشاہ رسپانس کرتا ہے, کیونکہ اسلام کی بنیاد جو ہے تمل ناڈو سے شروع ہوئی, مکمل عرب میں ہوئی ہے. اور روم اور کسرا جو قابل کی اولاد ہیں وہ آ کے سیٹلڈ ہوئے ہیں. اور جو پوری لڑائی, اور آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ پرشین نے پیغمبر کا خط پھاڑ کے پھینک دیا تھا. جی بالکل. ہاں, اب پرشین کی جو نسل ہے انہی کو اللہ یاسین نے کہہ رہا ہے کہ ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ, سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے. کیونکہ قابل کی اولاد کو اللہ نے غضب دیا, ان کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آئے ہوئے. اور یہاں تک کہ بائبل میں جب روم اور کسرا کے لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم مجھے سکھاؤ, تو انہوں نے صاف کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں, میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ تم کو بھی سکھائیں گے. اب ان کے بعد والے نبی جو ہے وہ نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب وہ آئے تو اللہ نے ان کو روک دیا کہ تم ایسی قوم کے لیے بھی بھیجے گئے ہو جس کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا. اور وہ باپ دادا قابل کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آئے ہوئے, قابل میں کوئی نہیں آیا. تو اس لیے یاسین جب پڑھو گے ایک سے پہلا رکوع, تو پیغمبر نے خط بھیج دیا قابل کی اولادوں کو, اور انہوں نے ریجیکٹ بھی کر دیا. اور یہ ایکچولی پورا ہے. اور بعد میں فتح مکہ کے بعد قابل کے اولادوں کو مکہ میں انٹری ہی نہیں ہے, یہ تو پتا ہوگا. اچھا, ہاں جی, قابل کے اولادوں کو انٹری ہی نہیں ہے. یہ بعد میں آٹومن امپائر 1400 AD میں مدینہ پہ قبضہ کیا. بعد میں نجد کا شیطان, جس کو ہم سعودی کہتے ہیں, وہ بھی قابل کی اولادی ہے, وہ وہاں پہ جا کے قبضہ کیا ہے حجاز میں 1926 میں. اچھا, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں. اگر میری ڈفرینٹ رائے بھی ہو تو بھی آپ کی بات مطلب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, تو یہ اور اب یہاں جتنے بھی ہم کو ایکچولی کیا ابراہیمک فیتھ پہ ہم کو ڈسکشن نہیں کرنا ہے, کیونکہ دیکھیے جب بنی اسرائیل کو ایکچولی ان کو جو تھا وہ انہوں نے جیسے فار ایگزامپل 800 سال مورز لوگ یورپ پہ حکومت کی ہے, 800 سال.
اور جی 800 سال یورپ پہ جب حکومت کی ہے تو ہم اگر ہسٹری پڑھیں گے 800 سال کی حکومت میں تو انہوں نے ان کو بہت کچھ سکھایا، کس طرح رہنا سکھایا، کیونکہ وہ سب قابل کی اولاد ہیں، ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی کلچر نہیں، کوئی سویلائزیشن نہیں ہے. چلیے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، جو راستہ رسول وسلم کا راستہ تھا وہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی راستہ دکھائے. ہاں تو محمد سفیان بھائی ان کو ایڈ کریں. ہاں میں کرتا ہوں. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، تو وہ 4 چیزوں میں ہم، جیسے میں نے کہا کہ صراط المستقیم، جس پہ نعمت بخشی، جس پہ غضب اٹھائے، راہ راست سے ہٹ گئے. راہ راست کا جو ذکر ہے وہ بنی اسرائیل سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے پیغمبر دی، لیکن انہوں نے جو صحیح دین تھا صراط المستقیم، وہ قابل کی اولادوں کو نہیں سکھایا، بلکہ انہوں نے کرسچینٹی کو پروموٹ کیا. کنگ جیمز اور یہ سب جو یورپ میں جو کرسچینٹی جو پیدا ہوئی ہے، یہ کس کا دین ہے؟ یہی جو بنی اسرائیل جو 800 سال حکومت کیے یورپ میں، ان کی دین ہے. اچھا اسی لیے ان کو راہ راست سے ہٹا دیا گیا. اس لیے اور پوری قرآن میں آپ اگر پڑھو گے، بنی اسرائیل کی جتنی بھی آیتیں آپ کرو تو بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو میں پیغمبر بھیجے، تم کو کتابیں دی، لیکن تم نے اس کو پیغمبر کو مار دیا، تم نے کتابوں کو خراب کر دیا. تو پھر بعد میں اللہ نے ان کو مطلب بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اچھا، آپ کا یہ پوائنٹ کیا ہے کہ مطلب شیو بھگوان شیت ہے، اس کا کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ ابھی ونکم، تھینک یو.